آزادی نام ہے سوچ کے لحاظ سے، اپنی پالیسی کے لحاظ سے، اپنے دین کے لحاظ سے، اپنے دنیا کے لحاظ سے آدمی خود مختار ہو جائے، کوئی شریعت کے اوپر عمل کرنے میں رکاوٹ نہ ہو، اپنی دنیاوی معاملات میں خود فیصلہ کرنے میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس کو آزادی کہتے ہیں۔ ذرا آدمی اس دن کے اندر، اس موسم میں وہ لمحہ یاد کرے اپنے اکابرین اور آباء و اجداد کا، جنہوں نے اس دن کے اندر ہمارے لیے قربانیاں دی، جنہوں نے اس دن کے اندر ہمارے لیے محنتیں کی۔ بالکل اچھا جی، تو آزادی نام کس چیز کا ہے؟ آزادی اس چیز کا نام ہے کہ آدمی دین کے معاملات میں شریعت کے حکم میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، شریعت کے ہر حکم پر ہم اپنی مرضی سے عمل کریں۔ شریعت کے لحاظ سے اس چیز کا نام آزادی ہے۔ اور دنیاوی لحاظ سے آزادی یہ ہے کہ ہمارے دنیاوی معاملات میں کسی غیر مسلم کی مداخلت نہ ہو، ہمارے ملک کے قانون میں کسی کی مداخلت نہ ہو، ہمارے ذہن کی سوچ میں کسی کی مداخلت نہ ہو، ہمارے پارلیمنٹ کے قوانین میں کسی کی مداخلت نہ ہو، اس کو آزادی کہتے ہیں۔ لیکن اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے جتنی محنتیں کی ہیں، جتنی قربانیاں دی ہیں، اگر آدمی سوچے کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے، آج ہمارے پاس آتے، ہمیں دیکھتے تو ہم سے سوال کرتے کیا ہم نے ان حالات کے لیے اس جیسے ملک کے لیے قربانیاں دی تھی؟ کیا ہمیں اس لیے ہم نے قربانیاں دی کہ اس ملک کے اندر وہی حشر، وہی قانون، وہی اصول غیر مسلم والے رائج ہوں؟ اگر یہ آزادی تھی تو یہ تو پہلے بھی تھی۔ مسجدیں تو غیر مسلم کے ممالک میں بھی ہیں، اب بھی ہندوستان میں مسجدیں ہیں، وہاں پر بھی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے ملک کو تو لیا تھا کہ اس میں قانون اسلام کا ہوگا، اسلام کے مطابق عمل ہوگا، اسلام کے مطابق دستور ہوگا، اس کے اندر ایک خلیفۃ المسلمین ہوگا۔ اگر شریعت کی حدود ہوں گی تو وہ بھی اسلام کے مطابق ہوگا، اس لیے ہم نے ملک کو لیا تھا۔ ویسے فی نفسی آزادی تو بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے، اللہ نے ان کو نبوت دی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ساری کی ساری فرعون کی غلام تھی۔ فرعون نے ان کو اپنی غلامی میں جکڑا ہوا تھا، ان کو مجبور کیا ہوا تھا، ان کے تابع تھے۔ ان کی بچیاں، عورتیں جو تھیں ان کی نوکرانی تھی، بچوں کو قتل کر دیا کرتے، یہ ان کی زندگی گزر رہی تھی غلامی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی ذمہ داری اللہ نے یہ لگائی کہ فرمایا میرے پیغمبر ان کو ارسل معنا بنی اسرائیل، سب سے پہلے اپنی قوم کی آزادی کے لیے محنت کر، اس کو کہو میری قوم کو آزاد کر، میری قوم کو میرے ساتھ بھیج، میری قوم کو اپنی غلامی میں نہ رکھ۔ تو اس سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کو، اپنی عوام الناس کو، اپنی امت کو خود مختار بنائے، اپنی امت کو آزادی دلائے، غیر مسلم کی سوچ سے، غیر مسلم کے اصولوں سے، ان کی فکریات سے، ان کے نظریات سے ہمیں آزادی دلائے۔ اور آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آدمی بالکل سوچ کے لحاظ سے بھی آزاد، جہاں پر جو مرضی چاہے کرے۔ کچھ لوگوں نے آزادی کا مطلب یہ سمجھ لیا کہ جو مرضی آئے کھائے، یہ آزادی کا مطلب ہے، جہاں پہ مرضی آئے بیٹھے، یہ آزادی کا مطلب ہے، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہو، یہ آزادی کا مطلب ہے۔ شریعت کے لحاظ سے بھی کوئی نہ پوچھے، دین کے لحاظ سے بھی کوئی نہ پوچھے، دنیا کے لحاظ سے بھی کوئی، یعنی کہ بے لگام ہو جانے کا نام آزادی ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، شریعت کے اوپر عمل کرنے میں کوئی ہمارے راستے میں آڑ نہ بنے، راستے میں روڑے نہ آچکائے، راستے میں رکاوٹ نہ بنے، یہ ہماری آزادی ہے۔ اور آزادی کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کسی غریب پہ ظلم کرو، آزادی ہے، کسی مجبور کے حق کو کھو، آزادی ہے،
जालिम की हिमायत में खड़े हो जाओ, आजादी है। मजलूम के हक को मारो, यतीमों का हक खाओ, बेवा को हक ना दो, और गरीब अदालतों में धक्के खाए, कोई पूछने वाला ना हो, इस चीज का नाम आजादी नहीं है। और ये जो हमें मुल्क मिला, अलहदा खित्ता मिला, इसमें बड़ी की बड़ी कुर्बानियां दी गई। यानी कि ऐसे नहीं कि हम रात को सोए सुबह उठे तो एक मुल्क बना हुआ था, एक मुल्क हमें बता दिया गया भी तुम रात को सोए हो सुबह मुल्क बन गया। नहीं, ऐसी बात नहीं। बल्कि इसके लिए हमारे अकाबिरीन ने अपना वतन कुर्बान किया, दुकानदारों ने अपनी दुकान को छोड़ के आए, जमींदार अपनी जमीनों को छोड़ के आए। जिस आदमी के बाद वहां पर सारी जिंदगी का जो कुछ कमाया था वहां से छोड़ के आ गया, और आगे मंजिल का भी कोई पता नहीं। एक तो होता है ना कि आदमी कहता है चलो ये छोड़ के जा रहा हूं, वहां पर मुझे बड़ी चीजें मिलेंगी, ऐसी बात भी नहीं। और आप खुद सोचें कि वहां पर जो मुसलमान थे, एक आदमी मुसलमान था, उसका घर था, 60-70 साल उसकी वहां पे उम्र गुजरी, उसकी वालदा भी उसी मछली में दफन, उसकी माँ भी, उसका दादा भी, परदादा भी, सारा खानदान 7 नस्लें उसकी उधर ही वाबस्ता है। उसने अपना खून पसीना एक करके घर बनाया, खून पसीना एक करके उसकी एक एक ईंट जोड़ के उसने दीवार बनाई। अब कोई चीज लेके जा रहे है, कोई चीज लेके आ रहे है, क्या चीज, चंद सामान जरूरत के उठाए, गोया कि अपनी सारी जिंदगी की पूंजी तो वो वहीं पर ही छोड़ के आ रहे है, तो उसकी जिंदगी में आखिर क्या बचा। यहाँ पर पाकिस्तान में आया, कोई अपनी माओ ने बच्चों की कुर्बानियां दी, बाप ने औलाद की कुर्बानी दी, बीवी ने शौहर की कुर्बानी दी, रिश्तेदारों ने अपने खानदान के रिश्तेदारों की कुर्बानी दी, तब जाकर ये हमारा मुल्क पाकिस्तान वजूद में आया। इस मुल्क पाकिस्तान के मकासद में से दुनिया में सिर्फ और सिर्फ जितने भी ममालिक हैं, 2 मुल्क ऐसे हैं जो इस्लाम के नाम पे बनी है। एक रियासत है मदीना, नबी अलैहिस्सलाम के दौर में वो वजूद में आया था सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के नाम पे। वो रियासत कायम करने का मकसद कोई सियासी हादसा नहीं था, कोई लोगों की जाती दुश्मनी नहीं थी, कोई लोगों की जाती इनाद और मुखालफत नहीं थी। वो सिर्फ और सिर्फ मदीना, वो रियासत वजूद में आई इस्लाम के नाम पर, और उसके बाद पूरी दुनिया पे सिर्फ और सिर्फ एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे इसको लिया गया। बाकी भी इस्लामी ममालिक हैं, उनमें मुसलमान बसते हैं, लेकिन वो मुल्क इस्लाम के नाम पे नहीं बने। वो मुल्क हादसाती तौर पे जुदा हो गए, जाती दुश्मनी की वजह से जुदा हो गए, इख्तिलाफ नजरियात की वजह से जुदा हो गए, दीनी मजहब की वजह से जुदा होने वाला अगर कोई मुल्क है तो वो मुल्क पाकिस्तान है। लेकिन हमने इस मुल्क पाकिस्तान को जब अलहदा किया तो समझा शायद हमारा मकसद पूरा हो गया। हालांकि जब ये मुल्क जुदा हुआ तो हमारी जिम्मेदारी उस वक्त शुरू हो गई। पहले तो हमने एक मुल्क अलहदा रियासत ली, अब जिस मकसद के लिए रियासत ली, दूसरा हमारी मेहनत ये होनी चाहिए थी कि उस मकसद के ऊपर अमल करते। मुल्क हमने समझा कि बस हमारा मकसद था जमीन का एक हिस्सा लेना, ये मुल्क का मकसद था। मकसद ये था कि एक हमारा भी झंडा होना चाहिए, हमारी भी एक रियासत होनी चाहिए जिसका कोई नाम हो, हमारी भी हुदूद अरबा हो, हमारी भी एक अलहदा फौज होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था। हालांकि ये मकसद नहीं था, हमारा मकसद ये था कि हमें एक ऐसी जगह का होना चाहिए जहाँ पे हम इस्लामी निज़ाम को नाफिज कर सकें। हमें एक ऐसे मुल्क की जरूरत थी जिसमें गरीब की फरियादें रसी हो। ये मुल्क पाकिस्तान इसलिए बनाया गया था कि जिसके अंदर जज इंसाफ को बेचे नहीं बल्कि इंसाफ को फराहम करें। हमें ऐसा मुल्क जरूरत था। हमने ये मुल्क पाकिस्तान इसलिए बनाया था ताकि इसके अंदर रिश्वत ना चले बल्कि इंसाफ चले। हमने ये मुल्क इसलिए बनाया था कि सफारी से ज्यादा सलाहियत को तरजीह होनी चाहिए। हमने ये मुल्क इसलिए बनाया था कि सरकारी इदारों के अंदर एक गरीब धक्के ना खाए बल्कि उसकी भी रिस्पेक्ट और इज्जत होनी चाहिए। हमने सिर्फ और सिर्फ चंद बुनियादी दीने इस्लाम और शरीयत के उसूलों पर इस मुल्क को लिया था। लेकिन अफसोस उस दीन इस्लाम को नाफिज करने की आज तक कोशिश नहीं की गई।
یعنی کہ اصول پھر بھی وہی رکھے. پہلے وہی اصول اکٹھے مشترکہ ایک خطے کے تھے، اب دو حصوں میں بٹ گئے، وہاں پر بھی وہی اصول، جہاں پر بھی وہی اصول. تو پھر مقصد تو حل نہ ہوا. اصول بھی وہی، فروع بھی وہی، قوانین بھی وہی، نظام بھی وہی، عدالتیں بھی وہی، سارا کچھ اگر وہی نظام چل رہا ہے تو پھر حصول پاکستان کا مقصد تو اس کا مطلب ہے ابھی تک بہت دور ہے. اس کے لیے ہم نے کوشش نہیں کی. اب وہ کیسے ہوگی؟ یہ ہے بھی ممکن. اب ملک پاکستان ایک علیحدہ ہمیں خطہ مل گیا. ہم اپنی بنیادی کمزوریوں پہ ایک تو یہ ہے کہ روتے رہے ہیں، پچھتاتے رہے ہیں، افسوس کرتے رہے ہیں کہ ملک کے اندر یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے. لیکن اس سے بہتر یہ ہے کہ افسوس کرنے کے بجائے ہم اس کے اندر وہ انقلاب اور ان مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جن مقاصد کے لیے ہم نے اس ملک کو بنایا تھا. اب وہ مقاصد کیسے حاصل ہوں گے؟ اس مقاصد کے لیے عوام الناس اپنی ذمہ داری ادا کرے اور ہمارے مقتدرہ، ہمارے مقتدا، ہمارے رہنما وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. صرف عوام الناس کا نام بھی ریاست نہیں، اور صرف بڑی اوپر عہدوں پہ بیٹھی شخصیات کا نام بھی ریاست نہیں. دونوں کے مجموعے کا نام ریاست ہے. دونوں طرف سے کمزوریاں پائی جاتی ہیں، مقتدرہ میں بھی، عوام الناس میں بھی. تو اس کا مطلب ہے کسی ایک فریق کو اس کا مجرم ٹھہرانا یہ ٹھیک نہیں، دونوں طرف سے قصور ہے. اگر ہر طبقہ، ہر فرد، ہر عہدے پہ بیٹھا ہوا آدمی، عوام الناس کی ہر شخصیت اس ملک کے لیے اپنا رول، اپنا کردار ادا کرے تو یقیناً یہ ملک اس نہج اور اس مقصد تک پہنچ سکتا ہے جس لیے ہم نے بنایا تھا. اب عوام الناس کی ذمہ داری کیا ہے؟ عوام الناس سب سے زیادہ یہ کرتی رہتی ہے ملک کی جی معیشت ٹھیک نہیں، حکمران ٹھیک نہیں، مقتدرہ طبقہ ٹھیک نہیں، سیاسی ٹھیک نہیں. یہ بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر کوئی تنقید نہیں، کسی حد تک یہ بات بھی ٹھیک ہے. لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ اگر وہ ٹھیک نہیں تو کیا عوام الناس ٹھیک ہے؟ کیا یہ اپنے وہ مکمل کے مکمل اصول جو ایک ملک کا شہری ادا کر سکتا ہے، جو اس کی پابندی اور ذمہ داری ہے، کیا وہ ادا کر سکتا ہے؟ کیا وہ ادا کر رہے ہیں؟ ایسے تو ملک نافذ نہیں ہوگا. یعنی کہ ملک کس چیز کا نام ہے؟ ملک تمام کے ایک مجموعے اور مشترکہ اصول کا نام ہے نا. ایک خاص فرد کا نام تو ملک نہیں ہے. ریاست تمام کے مجموعے کا نام ہے. 4-5 ادارے اور عوام الناس ملتی ہے، ریاست بن جاتی ہے. ان تمام کے مجموعے کا نام ریاست ہے. ایک اکیلا آدمی، اور دوسری بات کہتے ہیں کوئی تو آئے گا، کوئی رہنما تو ایسا ملے گا جو کیا کرے گا؟ ملک کو بدل دے گا. تو صرف ایک آدمی ریاست کو نہیں بدل سکتا. یعنی کہ ایک آدمی آئے، میں کہوں کہ میں بدل دوں گا، آپ کہیں آپ بدل دیں گے، ملک کے اصول حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ایسے نہیں ہو سکتا. کسی ایک فرد کی ذمہ داری بھی نہیں، کسی ایک فرد سے یہ کام ہو بھی نہیں سکتا، بلکہ ملک کے اصول کو بدلنا، ملک کو بہتر بنانا تمام کی مشترکہ ذمہ داری ہے. اب وہ کیسے ہوگا؟ وہ ایسے ہوگا کہ ہر آدمی اپنے حصے کا پاکستان بدلے، سارا پاکستان نہیں. جو جہاں تک پاکستان کے جس خطے کو، جس حصے کو بدل سکتا ہے، اس حد تک اپنے حصے کو بہتر بنائے تو نتیجتاً سارا کا سارا خوبصورت بنے گا. مثال کے طور پہ اگر ایک کالج کا پرنسپل ہے تو وہ صرف اور صرف اپنے کالج کو ایک اصول کے ضوابط کے مطابق بنائے. ایک استاد ہے تو وہ صرف اپنی کلاس کو بہتر بنائے. ایک گھر کا رہنما اور مقتدا ہے تو اپنے گھر کو بہتر بنائے. اور اگر ایک کسی علاقے کا ایم پی ہے تو وہ اپنے حدود اور حلقے کو بہتر بنائے. کسی علاقے کا ایم این اے ہے تو وہ اپنی حدود اور اربا کو بہتر بنائے. کوئی جج ہے، ایس ایچ او ہے، کوئی بھی ہے کسی عہدے پہ بیٹھنے والا، اس کے لیے اس ملک کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنا اس کو اختیار ملا ہے اپنے ملک کے جس خطے کا، جس حصے کا، جس جگہ کا، اس حد تک وہ اپنے پاکستان کو بہتر کرے. تب جا کر نتیجہ ایسے ہوگا کہ گھر کو ٹھیک کرنے والا اپنے گھر کو ٹھیک کرے گا، محلے کی ذمہ داری والا محلے کو ٹھیک کرے گا، جس کی علاقے کی ذمہ داری ہے وہ اپنے علاقے کو ٹھیک کرے گا، ایم این اے تحصیل کو ٹھیک کرے گا، ایم پی اے اوپر، جج، وکیل، ذمہ داران. جب ہر آدمی اپنی ذمہ داری کو خوب ادا کرے گا تو یقیناً آہستہ آہستہ ملک بدل جائے گا.
اس طرح ملک بدلتے. ملک ایسے تو نہیں بدلنا کہ آدمی کہے کہ شاید ملک بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کہیں سے ہم نیا خول آئیں گے، پرانا کوئی آئے گا پاکستان لے کے، چلو جی پرانا پاکستان واپس کر دو، نیا پاکستان یہ لے دو، نیا پاکستان. ایسے تو نہیں بدلے گا، بلکہ اسی کے اندر چینجنگ صرف اور صرف کردار میں، سوچ میں اور عمل میں چینجنگ، تبدیلی لانی پڑے گی، تو خود بخود ملک بدل جائے گا. کیونکہ جو حکمران طبقہ وہ ہم میں سے ہی جاتے ہیں نا اوپر، وہ کہیں اور سے تو نہیں آتے، عوام الناس سے ہی جاتے ہیں. اگر عوام الناس ان کو اصولوں کی پابند کرے گی، خود پابند ہوگی، تو یقیناً ہمارے حکمران بھی ایسے ہوں گے. قرآن مقدس کے اندر اللہ نے وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ. اگر اللہ نے وعدہ کیا کہ ان کو اپنے مقتدی، اپنے رہنما، اپنے مقتدا، وہ ایسے بہترین اور خلیفہ دوں گا جیسا کہ میں نے پہلے لوگوں کو خلیفہ دیا. صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے دور میں جیسا کہ ان کے رہنما، مقتدا، پیشوا صحیح تھے، عوام کے خیرخواہ تھے، عوام کے رہنما حقیقی معنی میں تھے، جس طرح ان کو اللہ نے صحیح حقیقی جانشین اور خلیفے دیے، تمہیں بھی ایسے دے. شرط کیا ہے؟ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. شرطیں یہ ہیں کہ اس علاقے کی عوام الناس ایسی ہو، آمنوا جو حقیقی معنی میں مومن بھی ہو، وعملوا الصالحات اور حقیقی معنی میں آپ کی سنت کی پابند بھی ہو، جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، جن کا ظاہر بھی ٹھیک ہو، باطن بھی ٹھیک ہو. ان کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. ان کو اللہ رب العزت ایسے مقتدا، ایسے لیڈر اور ایسے رہنما دے گا كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. یہ سورۃ النور آیت نمبر 55 کے اندر اللہ نے یہ وعدہ کیا. تو عوام الناس کی تو یقیناً یہ ذمہ داری ہے، وہ اپنی یہ ذمہ داری ادا کرے، لیکن اس ذمہ داری سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے حکمران طبقہ کی ہے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی سے، تم میں سے ہر آدمی کو اللہ رب العزت نے حاکم بنایا ہے. ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ کسی چیز کے اصول دیے ہیں، اس کے کوئی نہ کوئی تابع بنائے ہیں. ہر آدمی سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر آدمی کی اپنی رعایا ہے. باپ ہے تو اس کی رعایا اس کی اولاد، سربراہ ہے گھر کا تو اس کی رعایا اس کے گھر والے، خاندان کا کسی کو بڑا بنایا گیا ہے تو اس کی رعایا جو ہے اس کا سارا خاندان. کسی علاقے کا عہدہ کسی کے پاس ہے تو اس کی رعایا جو ہے اس علاقے کی عوام الناس. کسی ملک کا اگر کوئی آدمی ہے تو پورا کا پورا ملک جو ہے اس کی رعایا ہے. تو اگر اسی طریقہ سے کوئی سکول ہے، کوئی کالج ہے، کوئی یونیورسٹی ہے، تو اس کے اندر جتنے بھی طلباء، جتنے بھی اسٹوڈنٹ، جتنے بھی بچے پڑھتے ہیں، وہ سارے کے سارے اس کالج کے، اس سکول کے پروفیسر، لیکچرار اور ٹیچر کے جو ہیں اس کی رعایا ہیں. تو ہر آدمی کی اپنی رعایا ہوتی ہے، کسی کی تھوڑی، کسی کی زیادہ. فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، جس کی جتنی بھی رعایا ہے، جس کے اوپر جتنے لوگوں کی بھی ذمہ داری اللہ نے دی ہے، کلکم مسئول، ہر آدمی سے اللہ پوچھے گا کہ تو نے اپنی طاقت کے مطابق اپنی اس رعایا کو صحیح نہج پہ، صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش کی یا نہیں. یعنی کیا مطلب؟ دن قیامت کے اللہ رب العزت ایک باپ سے اس کی اولاد کے متعلق پوچھے گا، ایک استاد سے اس کے شاگردوں کے متعلق پوچھے گا، ایک ایم پی اے اور بڑے کسی عہدے والے سے جتنے علاقوں کی ذمہ داری اس کے بارے میں پوچھے گا. کسی علاقے کا جج ہے تو اس کے پاس جتنے بھی کیس آئے ہیں، ایک ایک کیس کے متعلق اسے پوچھا جائے گا. ہر آدمی سے پوچھا جائے گا مسئول عن رعیتہ، اس کے بارے میں کہ تو نے کس حد تک کوشش کی اپنی طاقت کے مطابق اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پہ ادا کیا یا نہیں کیا. تو یقیناً جس کے اوپر جتنی بڑی ذمہ داری، رعایا جتنی زیادہ ہوگی، ذمہ داری بھی اس کے اوپر اتنی بڑی ہے. رعایا جتنی کم ہوگی، سوال و جواب بھی اتنا کم ہوگا. رعایا جتنی کم ہوگی، سوال و جواب بھی اتنا آسان ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو کسی ملک کا، کسی جگہ کا عہدہ مل جانا، یہ اس کے لیے تکبر کی علامت نہیں بلکہ مزید ذمہ داریوں کا بوجھ بن جاتا ہے.
उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, उसकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता है, हकीकी माना में ये है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ इसको दुनियावी हद तक देखा जाए तो हमारे मुल्क में तो जिसको कोई जिम्मेदारी मिलती है वो मजीद तरक्की कर जाता है। दुनियावी लिहाज से तो तरक्की है, दुनियावी लिहाज से तो उसको आसानियां मिल जाएंगी, उसको मुराद मिल जाएंगी, हुकूमत की तरफ से उसको बहुत सारे सहूलियात मुयस्सर होंगी। लेकिन दिन क़यामत के अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में और हिसाब व किताब यौमुल क़ियामा में उस आदमी के लिए जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, सवाल व जवाब बढ़ जाएंगे, उसकी मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। एक एक चीज का उसके बारे में दिन क़यामत के अल्लाह पूछेंगे, कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। इसलिए हर आदमी को अपनी रियाया का, हमारे मुल्क के हुक्मरानों को, उनको भी ये होश करना चाहिए, इस जिम्मेदारी को, इस ओहदे को अमानत समझना चाहिए। यानी कि अपनी अवाम नाज के पास सिर्फ वो सिर्फ वोट और इलेक्शन के मौके पे नहीं जाना चाहिए कि सिर्फ इलेक्शन पे जाए, वोट लिए और फिर उसके बाद घर बैठ गए, बल्कि यही अवाम नाज ही है जिनके सर पे जो टैक्स देते हैं, यही अवाम नाज ही है जिनके पैसे से इनकी अयाशियां हैं, यही अवाम नास ही है जिसकी वजह से ये मुल्क के इदारे महफूज है, जिसकी वजह से ये इदारों का बोझ सारा का सारा अवाम नास गरीब तबका ही उठाता है, क्योंकि टैक्स सारे के सारे अवाम नास देती है। तो इसका मतलब है अवाम नास का मुकम्मल जिस हद तक हो सके ख्याल रखना चाहिए। अगर किसी आदमी ने ओहदे पे बैठे हुए, जिम्मेदारी को संभालते हुए सिर्फ और सिर्फ ओहदे को एंजॉय किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी सहूलियात का ख्याल रखा, अवाम नास की जरूरतों को नहीं देखा, किसी गरीब की गुर्बत को नहीं देखा, किसी यतीम की यतीमों को नहीं देखा, किसी गरीब आदमी की गुर्बत को नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ अपने ओहदे को एंजॉय किया, दिन क़यामत के अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। उसको अपनी जिंदगी के एक एक जवानी का, एक एक पैसे का, एक एक सेकंड का उसको हिसाब देना पड़ेगा। ये थे हमारा मुल्क पाकिस्तान की मुख्तसर सी सूरत हाल कि मुल्क पाकिस्तान आज़ादी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आज़ादी का मकसद, आज़ादी ये नहीं कि इसमें जो मर्जी आए करे, आज़ादी का मकसद ये नहीं कि जो मर्जी आए सोचे, जहाँ पे मर्जी आए बैठे, किसी चीज पर अमल करे या ना करे, गरीब के साथ खड़ा हो या गरीब के खिलाफ खड़ा हो, ये मकसद आज़ादी का नहीं है। बल्कि आज़ादी का मकसद ये है कि उस मुल्क के अंदर दुनियावी मामलात में कोई बाहर का आदमी मुदाखलत ना करे, दुनिया के मामलात में खुद अपने फैसले करे और दीन के मामलात में कुरान मुकद्दस फैसले करे, दीन के मामलात में कोई रुकावट ना हो, दीन के ऊपर अमल करने में किसी किस्म की कोई सख्ती ना हो। ये आज़ादी का मतलब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हकीकी मानों में हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के इदारों की हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान को जिस मकसद के लिए हमने लिया था ला इलाहा इल्लल्लाह, उसी